نگراں وزیر اعظم کے اختیارات میں اضافہ، مزید مالیاتی اختیارات مل گئے۔ نگراں حکومت کو بھی اضافی اختیارات حاصل ہوں گے۔ پہلے سے جاری منصوبوں پر اداروں سے بات کرنے کا اختیار، کوئی نیا معاہدہ نہیں کیا جا سکے گا۔ نگراں حکومت ملکی معیشت کے بہتر مفاد سے متعلق ضروری فیصلے کر سکے گی۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں الیکشن ایکٹ ترمیمی بل کے شق وار منظوری دے دی گئی۔ تحریک انصاف کی نگراں حکومت کے اختیارات میں اضافے کی مخالفت۔ سینیٹر بیرسٹر علی ظفر نے انتخابی اصلاحات کی شق 230 غیر آئینی اور جمہوری اقدار کے خلاف قرار دے دی۔ جو اختیارات نگراں وزیر اعظم کو دیے جا رہے ہیں وہ تو منتخب وزیر اعظم کو بھی نہیں دیے جا سکتے۔ پیپلز پارٹی کے سینیٹر رضا ربانی کے ترامیم پر تحفظات۔ تمام انتخابی حلقوں میں رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد برابر، کسی حلقے میں ووٹرز کی تعداد میں فرق 5% سے زیادہ نہیں ہوگا۔ منتخب نمائندہ 60 روز میں قومی اسمبلی یا سینٹ کی نشست پر حلف اٹھانے کا پابند۔ حلف نہ لینے پر سیٹ خالی تصور کی جائے گی۔ انتخابی اخراجات کے لیے امیدوار پہلے سے زیر استعمال بینک اکاؤنٹ استعمال کر سکیں گے۔ حلقہ بندی انتخابی شیڈیول کے اعلان سے 4 ماہ قبل مکمل ہوگی۔ پولنگ اسٹیشن کے باہر ووٹر لسٹ آویزاں کی جائے گی۔ الیکشن ایکٹ میں ترامیم کر دی گئی۔ وزیر اعظم آج گوادر کا دورہ کریں گے۔ ترقیاتی منصوبوں کا سنگ بنیاد اور ماہی گیروں میں چیکس کی تقسیم شیڈیول میں شامل۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے دورہ گوادر رقم کا زیاں قرار دے دیا۔ وی وی آئی پی دورے پر یومیہ 5 کروڑ روپے ضائع ہو جاتے ہیں۔ عبدالقدوس بزنجو کا بیان۔ آئندہ ماہ ٹرم پوری عام انتخابات کے نتیجے میں نئی حکومت آئے گی۔ کچھ لوگ جادو ٹونا کر کے پھونکے مار رہے تھے کہ ملک ڈیفالٹ کر جائے۔ اللہ کا شکر ہے پاکستان ڈیفالٹ کی جانب نہیں گیا۔ وزیر اعظم کا کراچی میں طلباء سے خطاب۔ کرپشن کے خاتمے کے ساتھ بجلی اور گیس کی چوری روکنا لازمی قرار۔ ایکسپورٹ ایوارڈز کی تقریب میں مسائل کے ٹھوس حل کے لیے تاجروں اور صنعت کاروں کو بات چیت کی پیشکش۔ کراچی میں وزیر اعظم سے گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ کی ملاقات۔ کامران ٹیسوری کی وزیر اعظم سے تاجروں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی درخواست۔ شہباز شریف سے ایم کیو ایم پاکستان کے وفد کی بیٹھک۔ عام انتخابات پرانی مردم شماری پر ہوں گے یا نئی کے تحت؟ وزیر اعظم نے تمام اہم فیصلے مشاورت سے کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ اور آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ جو مراحل نگراں حکومت کے ہیں وہ انشاءاللہ بیٹھ کے طے کریں گے کہ جہاں ہماری چیزیں ہوں گی ہمیں کرنا ہے اور سوچ سمجھ کے سندھ کے عوام کے لیے ایسا وزیر اعلیٰ لے کر آنا ہے جو نگراں حکومت کو بہتر طریقے سے چلے۔ ایم کیو ایم پاکستان کی رانا انصار سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر منتخب۔ وقت کم ہے، مقابلہ سخت۔ وزیر اعلیٰ سندھ سے نگراں سیٹ اپ پر بات ہوگی۔ ایسا نگراں وزیر اعلیٰ لائیں گے جو صوبے کی ترقی کے لیے کام کرے۔ نو منتخب قائد حزب اختلاف کی ڈوم نیوز سے گفتگو۔ اسپیکر آغاز سراج درانی کی مبارکباد۔ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ سائفر تحقیقات میں چیئرمین تحریک انصاف کی دوبارہ ایف آئی اے میں 1 اگست کو طلبی۔ صادقہ بیان کی روشنی میں پوچھ گچھ کی جائے گی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے توشہ خانہ فوجداری کیس کا ٹرائل روکنے کی درخواست مسترد کرتے ہوئے معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ بھیج دیا۔ 9 میں 190 ملین پاؤنڈز اور توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی عبوری ضمانتوں میں 31 جولائی تک کے لیے توسیع۔ منی لانڈرنگ کیس میں پرویز الہی کو پیش نہ کرنے پر لاہور کے اسپیشل کورٹ کا اظہار برہمی۔ آئی جی پنجاب، آئی جی جیل، خانہ جات اور ہوم سیکریٹری کی تنخواہ روکنے کا حکم۔ تینوں افسران پر 50-50 ہزار روپے جرمانہ بھی عائد۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس میں تحریک انصاف کے منحرف رکن سندھ اسمبلی اسلم ابڑو کے بھائی کی گاڑی پر فائرنگ۔ بھائی اکرم ابڑو اور بھتیجا شہریار ابڑو جاں بحق۔ 2 افراد گولیاں لگنے سے زخمی۔ واردات میں 222 رائفل اور 9mm پسٹل استعمال کی گئی۔ نماز جنازہ آج صبح 9 بجے جیکب آباد میں ادا کر دی جائے گی۔ بلوچستان میں موسلا دھار بارش نے تباہی مچا دی۔ خاران میں سیلابی ریلے میں متعدد مکانات بہہ گئے۔ مکینوں کی محفوظ مقامات پر نقل مکانی۔ جھل مغزی میں ندی نالوں میں طغیانی سے یوسی کھاری اور ہتھیاری مکمل ڈوب گئی۔ اوسطا محمد کی تحصیل گنداخہ میں نہر میں شگاف پڑ جانے سے 200 سے زائد مکانات گر گئے۔ سامان اور مال مویشی پانی میں بہہ گئے۔ بولان میں قومی شاہراہ چوتھے روز بند۔ دونوں اطراف گاڑیوں کی طویل قطاریں لگ گئیں۔ کراچی میں ملیر ندی بپھرنے سے کاز وے ڈوب گیا۔ کورنگی ندی کراس کرتے ہوئے بہنے والے 2 افراد کو ریسکیو اہلکاروں نے بچا لیا۔ کورنگی کراسنگ اور کاز وے بند ہونے سے جام صادق پل پر بدترین ٹریفک جام، گاڑیوں کی طویل قطاریں لگ گئیں۔ شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ 7 محرم الحرام کی مناسبت سے
कराची के लिए बिजली ₹2.31 फी यूनिट महंगी कर दी गई। जून की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में इजाफा दे दिया गया। दीगर शहरों के लिए बिजली ₹1.81 फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी। नापरा ने जून की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में बिजली महंगी करने की मंजूरी दे दी। ज़र मुबादला के ज़खायर 14 अरब 13 करोड़ डॉलर तक पहुँच गए। IMF से हालिया मुआहिदे से मुआशी बहाली मुमकिन होगी। वजारत खजाना का महंगाई में भी कमी आने का दावा। जुलाई में महंगाई की शरह 25 से 27% तक रहने की तवक्को। सियासी इस्तेहकाम और एक्सचेंज रेट मुस्तहकम होने से कीमतें काबू में रहने की पेशगोई। ऑनलाइन लोन ऐप्स का असल धंधा कर्ज वसूली के नाम पर ब्लैक मेलिंग। वाजिबुल अदा रकम से कहीं ज़्यादा रकम बटोरने का इंकशाफ। 10,000 कर्ज लेने वालों से 10 लाख और 13,000 कर्ज लेने वालों से 13 लाख तक की वसूली। ब्लैक मेलिंग के लिए एडिट शुदा तस्वीर वायरल करने समेत नए होश रुबा इंकशाफात सामने आ गए। 7 मुहर्रम उल हराम की मुनासिब से आज़ादारी के जुलूस। कराची, लाहौर, पेशावर और क्वेटा में मातमदारी। मैदानी करबला में नवाज़ रसूल के खानदान की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश। मुल्क भर में अय्याम अज़ा के सिलसिले में तबर्रुकात की खरीदारी। घरों में अज़ा खानों के लिए अब्बास सलमदार के अलम की शबीह। बीबी सकीना से मंसूब पानी की मश्क, अली असगर का झूला और ताबूत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शामिल। श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट पर पाकिस्तान की गिरफ्त मजबूत। खेल के तीसरे रोज 5 विकेटों पर 563 रन्स बना लिए। मेज़बान टीम पर 397 रन्स की बरतरी हासिल। अब्दुल्ला शफीक की डबल सेंचुरी, सलमान अली आगा 132 और रिजवान 37 रन्स पर नॉट आउट। सऊद इब्तदाई 7 मैचेस में मुसलसल निस्फ सेंचुरियां बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए। आज चौथे रोज का खेल होगा। स्टार फुटबॉलर रोनाल्डो से मिलने का ख्वाब हुआ पूरा। जापान में नन्हे मद्दाह की आंखें नम हो गईं। रोनाल्डो ने शर्ट पर ऑटोग्राफ दिया और तस्वीर भी बनवाई।